بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ خود مجھ سے ایک صاحب نے جو سائنٹسٹ تھے، پروفیسر تھے فزکس کے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں، اور پہلے میں خود ان کا اسٹوڈنٹ تھا، مجھ پر ان کا احسان ہے، وہ مجھے فزکس پڑھاتے تھے۔ اور اس کے بعد ایک دن شروع میں 2-3 سال انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، وہی سمجھتے تھے کہ ایک جاہل بچہ ہے، اس کی تربیت کر رہا ہوں، سائنس پڑھا رہا ہوں۔ انہوں نے کبھی کچھ نہیں کہا، اور جب میں رخصت ہونے لگا تو انہوں نے نصیحت کے طور پہ کہا کہ اتنے دن آپ نے سائنس پڑھی ہے تو ذرا اپنی زندگی میں سائنٹیفک اپروچ رکھیے گا۔ میں نے کہا ضرور۔ کا مطلب یہ ہے کہ اب انہوں نے جو لفظ استعمال کیے، الفاظ استعمال کیے، وہ سخت تھے، مگر دہرا دیتا ہوں۔ کہا یہ مذہبی خرافات میں مبتلا نہ رہیے گا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا تو پھر اب دور بدل گیا، اب میں کہہ رہا ہوں منبر سے۔ اب تک وہ مجھے جاہل سمجھتے تھے، اب میں یہ سمجھنے میں مجبور ہوا کہ یہ مذہبی حقائق سے بالکل جاہل ہیں۔ لیکن نا، یہ جہل اور علم اس دنیا میں انسانوں کے تعلق سے اضافی ہے، نسبی ہے، ریلیٹیو ہے۔ یہ لفظیں میں نے کل بھی استعمال کی تھی، آج بھی استعمال کر رہا ہوں۔ آپ اگر فزکس جانتے ہیں تو جانتے ہیں، قرآن تو نہیں جانتے نا، تو قرآن کے لحاظ سے آپ جاہل ہیں، آپ تسلیم کیجئے کہ آپ جاہل ہیں۔ میں فزکس نہیں جانتا، میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں جاہل ہوں۔ اپنے جہل کو مان لینا عام انسان کے لیے عظمت کی بات ہے، ذلت کی بات نہیں ہے، کوئی ذلت کی بات نہیں۔ میں جو چیز نہیں جانتا نہیں جانتا، نہ جانتے ہوئے یہ کہنا کہ میں جانتا ہوں یہ ذلت کی بات ہے، اس لیے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ کذب ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اور جھوٹ بولنا تمام گناہوں کی جڑ ہے، کلید ہے، کلید، تمام گناہوں۔ بہرحال تو میں ادب و احترام کے ساتھ میں نے عرض کیا کہ افسوس ہے کہ آپ نے مجھے سائنس پڑھائی ہے، اور خود آپ ایک سائنٹسٹ ہیں، مگر اس کے باوجود آپ بہت سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ آپ نے دین کی کتابیں پڑھی ہیں؟ نہیں، میں نے پڑھی نہیں، پڑھی ہی نہیں اور فیصلہ دے دیا۔ آپ کسی ایسے جج کے بارے میں کیا کہیں گے جس کے سامنے کوئی مقدمہ رکھا جائے اور وہ فائل پہ نگاہ بھی نہ ڈالے اور فیصلہ دے دے؟ وہ جج پھر جج کہلانے کا مستحق ہے؟ خیر، انہوں نے پھر دیر تک نصیحت کی اور دیر تک گفتگو ہوئی، جس میں ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ آپ نے فزکس پڑھی اور آپ نے یہ سب دیکھا کہ سورج اور چاند اور یہ سب کیسے ہوتا ہے۔ اب آپ کا مذہب کہتا ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ چاند اگر ذرا سا 1 ملی میٹر ادھر سے ادھر ہو جائے اپنے آربٹ سے تو یہ پوری کائنات پر متاثر ہوگا۔ میں نے کہا بے شک صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ کہا قیامت آ جائے گی۔ میں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ پھر بھی آپ کہتے ہیں چاند 2 ٹکڑے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا بالکل کہتا ہوں، جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل یہی قرآن نے کہا ہے۔ آپ سورہ اٹھا کے دیکھیں، قرآن مجید میں سورہ قمر کی آیت پہ نظر ڈالیں، سورہ شروع یہیں سے ہوتا ہے کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی تھی، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قرآن یہی کہہ رہا ہے جو آپ فرما رہے ہیں اتنی فزکس پڑھنے کے بعد۔ آپ جو بات 20ویں صدی میں کہہ رہے ہیں وہ بات قرآن نے بعینہ ہی کہی ہے، تاکہ قیامت تک آپ جیسے سائنٹسٹ غور کریں جب آیت پڑھیں کہ واقعاً چاند تو ایسی چیز ہے، کوئی ستارہ، کوئی سیارہ اپنی جگہ سے، اپنے آربٹ سے ذرا سا ادھر اور ادھر ہو جائے تو قیامت آ جائے، لیکن یہ کلام اس خدا کا ہے جس خدا کے ہاتھ میں حیات بھی ہے، موت بھی ہے، کائنات بھی ہے اور قیامت بھی ہے، آغاز بھی ہے اور انجام بھی ہے، اور اس کے ہاتھوں پر یہ قرآن نازل ہوا ہے جسے اس نے ولایت دے کر بھیجا۔ آپ کا علم بالکل صحیح کہہ رہا ہے، چاند ذرا سا ادھر ادھر ہو جائے
قیامت آ جائے گی. زمین اس آربٹ پہ ذرا ادھر ادھر ہو جائے, قیامت آ جائے گی. مگر جب خود جس نے یہ آربٹس بنائی ہیں, جس نے اس پوری کاسمولوجی میں یہ جیومیٹری بنائی ہے, ستاروں اور سیاروں کو اپنی اپنی جگہوں پہ رکھا ہے, وہی پروردگار جس کے ہاتھ میں ساری قدرت ہے اور جس کو ہر شے کا علم ہے, جب وہ پروردگار چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا. خاموش ہو گئے, واقعاً خاموش ہو گئے. تو یہ اتنا جواب اس موقع پر یاد رکھیے گا. جن صاحب نے بھی سوال کیا تھا شق القمر کے بارے میں, بے شک چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا. بس جتنا قرآن میں ہے اتنے پر ایمان لانا ہمارے لیے فرض ہے.